میں شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا توحید کا دعوت کتنے لوگ توحید بیان کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے نبیوں نے بیان کیا. نبیوں نے جیسے بیان کیا. کہتے ہیں نام نہ لیں ان کا. قرآن نے نام لیا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا. قرآن نے نام لیا. ابراہیم کی دعا ہے رب اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. ان درباروں والوں نے، آستانوں والوں اور سیدوں نے اکثر قوم کو برباد کر کے رکھ دیے، رب کی بجائے غیر اللہ کا پجاری بنا دیا. لیکن قرآن پڑھے کون؟ بابا بلے شاہ کے اشعار جمعے میں پورے نہیں ہوتے، اور نیچے سے قوم سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے. انہیں کیا پتہ جمعہ کیا ہوتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم. نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توحید کے بعد ماں باپ. دیکھو توحید کے بعد یہ بوڑھے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے آسمان بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو سجایا، زمین کو بچھایا. تعریفیں اس رب کی. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ قرآن امت تک پہنچایا. اہل ایمان جمعہ کا خطبہ روایتی خطبوں سے الگ ہوتا ہے. کانفرنس، جلسے، جلوس، ریلیاں، ان کے خطبے اور مزاج علیحدہ ہے، اور شریعت کا مزاج خطبے کا یہ ایک تربیتی خطبہ ہوتا ہے. ہر 7ویں دن مسلمانوں کا اجتماع، اور 7 دن کی دنیا کی غلاظتیں جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اس کی دھلائی اور اپنے رب سے دوستی کا موقع. سورۃ النساء میں، بلکہ پورے قرآن میں پیغام توحید ہے. ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ تعالی کی توحید کا پیغام ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر توحید نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، تو کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. بیت اللہ جس کی دیواریں پھٹ گئیں، اور مکہ کے باسیوں نے اسے دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا، اور بنایا، بہت بڑی نیکی ہے. بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں کیا.
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کا بندوبست، ان کو ستو پلانا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان جیسا ان کے برابر ہو سکتا ہے جس کا رب پر ایمان؟ لا یستوون، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ قرآن بڑی خوبصورت کتاب، سورۃ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شیعہ ذرہ برابر بھی نہ اس کی ذات میں کسی کا حصہ ہے، نہ صفات میں کسی کا حصہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا پیغام یہ دعوت انبیاء، اور اگر ناراض نہ ہوں، اب تو اہل توحید کے اندر بھی جو خرابیاں اور بیماریاں آ رہی، خبر ہی نہیں، عقیدے کا وہ فہم جو ہونا چاہیے تھا وہ مفقود ہو رہا۔ اہل حدیث کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی قبر پر جا کر سجدہ کرے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سورۃ النساء ہے، اور نساء کا معنی عورتوں کے مسائل۔ اللہ نے اس کی پہلی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ مسئلہ عورت کا بیان کرنا ہے رب نے، لیکن سورت کا نام بھی النساء، لیکن ابتدا اللہ کی توحید سے۔ او لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے ایک جان سے یہ پوری دنیا سجا دی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک حدیث آتی ہے بڑی خوبصورت، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اس زمین اور آسمان کے خلا جتنے ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ الصمد، بڑا بے نیاز، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک تو امیدیں مجھ سے رکھے گا۔ ہماری امیدیں کس کے ساتھ ہیں؟ قبر کے ساتھ۔ امت کی اکثریت کی امیدیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ کوئی ہندو تو نہیں پڑھتا، یہ کوئی عیسائی تو نہیں کہہ رہا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ اور ان کے جلسوں میں جا کر توحید پرست کا نمائندہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اس سے بہتر تھا کہ مر ہی جاتا دنیا سے۔ ہماری دعوت بڑی نرالی ہے، اہل حدیث کا مطلب ساری دنیا سے کٹ کر ایک رب کا ہو جانا۔
اور اب بڑا مشکل کام ہے، اپنی ہی جماعتوں سے کٹنا، اپنے ہی معاشرے میں علیحدہ ہو جانا کہ تو قبر پرست ہے، جو یہ کھانا لے کر آیا ہے یہ تو حسین کے چہلم کا ہے، اور میں ایک رب کی نیاز کو کھانے والا اور دینے والا ہوں، میرے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ آپ کہیں گے بڑے سخت الفاظ ہیں، سورۃ المائدہ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھیے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے گفتگو کرتا ہوں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہی بات رب نے یہاں پر کہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں۔ اگر سجدہ تجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رب کو مسجد میں کرنا ہے، اب یہ سجدہ کسی قبر پر نہیں ہو سکتا، نہ زندہ کے قدموں میں سجدہ ہو سکتا ہے، نہ مردے کی سر پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ جب زندہ کے قدموں میں سجدہ نہیں، یہ پیشانی سب سے اوپر رب نے بنائی ہے، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ جب ہم سب کے انکاری ہیں، نہ شہباز لال کو مانتے ہیں، نہ حجویر کو مانتے ہیں، نہ اجمیر کو مانتے ہیں، نہ خواجے کو مانتے ہیں، نہ سجل سرمست کو مانتے ہیں، مانتے کیا ہے ان کو؟ یہ رب کے بندے تھے، مر گئے، فوت ہو گئے، زندہ صرف ایک ذات ہے اور وہ صرف رب کی ذات۔ ان سب کے انکاری، کمال ہے اہل حدیثوں کی، انکار کرنے پر آئے، سب کا انکار کر دیا، اور ماننے پر آئے تو نواز کو اپنا امام بنا لیا۔ اہل حدیث ہے کیا؟ مولوی ڈانس کرتا پھرتا ہے سٹیجوں پر؟ کیا کارکن بھاگے پھرتے ہیں؟ یہ نون لیگ کا جلسہ ہے کون توحیدی؟ قبر پرست باپ کے بیٹے نے، قبر پرست باپ کا بیٹا قبر پرست، جس نے حلف برداری کے اندر اپنے بادو پر امام ضامن باندھا ہوا ہو، اور توحید پرست اس مجلس میں جا کر بیٹھ جائے اور گونگے شیطان بنے۔ رب کو ایسی توحید پسند نہیں۔ بندھا ہوا ہو امام ضامن، اور آپ کا پارٹنر ہو، دکان پر بیٹھا ہوا ہو، آپ کی زبان کو تالے لگ جائیں، آپ اہل حدیث ہیں؟ سوچئے گا ذرا، میں کوئی چندے والا مولوی تو ہوں نہیں، یا مجھے ڈر ہے کہ پنجابی صاحب جمعہ نہیں دیں گے۔ اللہ ان کی عمر میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ خوف تو ہے نہیں، جمعہ ملے گا تو پڑھا لیں گے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ کہنے لگا جمعہ بڑا آپ ایسے پڑھایا کریں، ایسے پڑھایا کریں، ایسے پڑھایا کریں۔ ہم نے کہا یہ نہ کہو ایسے پڑھایا کریں، ہمیں پتہ کیسے پڑھانا ہے، یہ کہو کہ جمعہ نہ پڑھاؤ، میری مسجد ہے، بس۔ پڑھانا کیسے ہے یہ ہمیں پتہ ہے، کہ قوم کو قبر پرستی کے دیمک نے چاٹ کر رکھ دیا ہے، سیاست نے قبر پرستوں کا ہم نوا بنا دیا ہے، اور ہم قوم کو ہومیوپیتھی کی میٹھی گولیاں کھلاتے رہے۔ سید زادے سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ یہی دلدل چھوڑ کر جب تمہارے پاس آیا تھا، اگر وہی جانا ہے تو پہلے ہی ادھر بہتر تھا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، اس میں کسی قسم کا خلل اور جھول نہ ہو۔
کہ جب توحید کی بات آئے تو مسجد میں، جب سیاست کی بات آئے تو قبر پرستوں کی جولیوں میں نہیں۔ میں تجھے بتلاؤں، سب لوگ تیاری کر رہے ہیں قربانی کی، یہ کس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا؟ خلیل اللہ علیہ السلام۔ رب نے کہا ہے ذبح کر، بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ قرآن ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، وحی آئی ہے، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں رب کے فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا پہلو کے بل۔ آسمان والے نے کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ساری قوم مخالف نہیں تھی، بھلا بچوں کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ خلیل اللہ کہہ دیتے 100 سال کے بعد تو بچہ دیا، یا اللہ۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں ہی مطیع ہو گئے۔ ہم مطیع ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو توحید پرست قبر پرستوں کا ہم نوا ہے، آستانوں والوں کا ہم نوا ہے، عرق غلاب سے دھونے والے اجمیر کی قبر کا ہم نوا ہے، یا وہ اہل حدیث نہیں یا ہم اہل حدیث نہیں۔ کبھی ہمارے بارے میں سنا ہے کہ اللہ کی توحید میں کوئی خلل اور جھول؟ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے؟ قوم آ کر کہتی ہے یہ بات نہ کر، چل 1 سال ہم تیرے رب کی کرتے ہیں، پھر اگلے سال تو۔ اس بادشاہ نے کہا رب کو یہ بھی گوارا نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ 1 سال اگر رب کی وہ عبادت مکہ کے چودھری کر لیتے، کیا خیال ہے پیغمبر کی میٹھی زبان سے سارے اہل حدیث نہ ہو جاتے؟ لیکن پیچھے ایک شک موجود تھی کہ اگلے سال تم نے لات بابا کی پوجا کر دی۔ آسمان والے نے کہا یہ سودا ہی منظور ہے، تم کیسے اہل حدیث ہو کہ وہ قبر کو دھونے کے لیے جائے، حلف برداری کے بعد اس پر چادر چڑھانے کے لیے جائے، اور تم اس کی مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اس میں کسی کو شریک نہ کر، شریک نہ کر۔ یہ رب کی توحید بڑی خوبصورت، ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ہے، سمجھانے کا موقع ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہماری سیاسی ساکھ اوپر آ جائے گی، ایسے ہماری دعوت اوپر آ جائے گی۔ یہ آپ کا شہر فیصل آباد، آپ کا دھوبی گھاٹ، اور آپ میزبان، 2 کروڑ روپے اہل حدیثوں نے لگایا، جی اہل حدیثوں کی پاور شو کریں گے۔ اگلوں مشرکوں نے تمہارا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، نام لینا بھی گوارا نہیں۔ یاد رکھیے گا آپ تاجر لوگ ہیں، تجار لوگ ہیں، کوئی کپڑے کا، کوئی چاول کا، کوئی کسی اور کا۔ میں تو ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم ہے۔ آپ وہ کرنل چاول ہوتے ہیں، کائنات کے بڑے ٹاپر کہتے ہیں جی، باسمتی چاول، ثابت چاول کی بوری لے لیں، ڈھیر لگا دیں، اور پھر ادھر ٹوٹے کی لگا دیں، پھر دیکھیں سودا کریں، اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا، اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا۔ پھر وہ کام کریں جو آج کے مولوی کرتے ہیں، دونوں کو مکس کر دیں،
اہل حدیث اور بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، اہل حدیث اور مشرک، اہل حدیث اور قبر پرست، مکس کر دو ساروں، اہل حدیث اور جہادی سارے جمع ہو گئے جی میرے سٹیج جی بڑا بڑا فراخ دل ہیں ہم، بڑے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر مسلک کا نمائندہ میری مسجد میں آتا ہے۔ اور میں ایک دفعہ سیالکوٹ گیا، کھانا کھا رہا تھا تقریر سے پہلے ہی، حاجی راشد صاحب، خبریں تو پہنچ ہی جاتی ہیں، اور مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب جو مسجد کے خطیب تھے کہ شاہ صاحب میں 30 سال سے خطبہ دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے گنوایا، سامنے دیوبندیوں کی مسجد ہے، پیچھے بریلویوں کی ہے، سائیڈ میں مرزائی ہے، ادھر شیعہ ہے، بیچ میں اہل حدیث ہے۔ آج تک ہماری مسجد میں کسی مسلک والے کو شکوہ نہیں ہوا، اور میں سے ایسے لقمہ منہ میں اٹھا کے ڈال ہی رہا تھا۔ میں نے کہا جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے آپ نے دین کی خدمت نہیں کی، گھر بھی اس کا تھا، خطیب بھی وہی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گیا میری بات سے، کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں سے پتھر، بائیں سے پتھر، سامنے سے پتھر، پیچھے سے پتھر، جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ۔ میں نے کہا آپ کا اخلاق نبی سے زیادہ ہو گیا، آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ میری جگہ پر تقریر کر لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ ایسے کہا مجھے اجازت دے دیں، کہنے لگا نہیں شاہ صاحب آپ تقریر کریں، آپ برا مان گئے۔ میں نے کہا پھر میں تقریر اپنی مرضی سے ہی کروں گا، اور کروں گا وہ جو میرا رب کہتا ہے، کروں گا وہ جو میرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال نہیں ہے؟ اور کر کے دیکھا، کر کے دیکھا، کٹ کے دیکھا ان لوگوں سے۔ میں کراچی سے اسلام آباد جب آیا، میری مسجد کے اندر امامت بھی دیوبندی کرا دیتا تھا، انہی کی تعداد زیادہ تھی۔ جہاں تھوڑی سی سستی ہوئی 1 منٹ مولوی نے جماعت کرا دی۔ پہلے 2 مہینے میں نے رب کی توحید بیان کی، 17 نوجوان اللہ نے اہل حدیث کر دی۔ میں نے ممبر پر کہا آج کے بعد اگر کسی نے جماعت کرائی میں نماز کی حالت میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ بس پھر جیل گیا، حد کڑی لگی، میں نے ڈائس کے اوپر اسلحہ رکھ کر جمعہ پڑھایا کہ کسی کو، میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، کسی کو شہادت کی ضرورت ہے تو حاضر ہے بندہ۔ پلٹ گیا۔ پھر ایک وقت تھا کہ جمعہ کے خطبے میں ایک ہی سائیڈ ساری اٹھ کر گالیاں دیتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ مسجد تنگی دامن کا شکوہ کرنے لگی، پوری مسجد کو بلڈوز کر کے گرا کر 3 منزلہ مسجد بنائی، آج بھی کونے سے مسجد بھری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کسی سیاستدان کے جلسے میں جا کر یہ نہیں کہا آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، نہیں، ٹھیک صرف ایک ہے اور وہ اہل حدیث ہے، باقی سب باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ ہم گالیاں نہیں دیتے کسی کو، یاد رکھیے، کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، بھائی ہیں ہمارے جس مسلک سے بھی ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم انہیں یہ بتلاتے ہیں جب تو سجدہ مسجد میں کرتا ہے پھر قبر پر سجدہ نہ کر، جب تو نظر اللہ دیتا ہے پھر نیاد حسین نہ دے، جب تو رب کو مشکل کشا کہتا ہے پھر علی کو مشکل کشا نہ کہہ۔ ہم تو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لیکن یہ دعوت جمعہ میں دیکھ رہا تھا اشتہار، بڑے بڑے کبار علماء تشریف لاتے ہیں، میں شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا توحید کا دعوت، کتنے لوگ توحید بیان کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں۔
جیسے نبیوں نے بیان کیا. نبیوں نے جیسے بیان کیا. کہتے نام نہ لیں ان کا. قرآن نے نام لیا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا. قرآن نے نام لیا. ابراہیم کی دعا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس. ان درباروں والوں نے، آستانوں والوں اور سیدوں نے اکثر قوم کو برباد کر کے رکھ دیے، رب کی بجائے غیر اللہ کا پجاری بنا دیا. لیکن قرآن پڑھے کون؟ بابا بلے شاہ کے اشعار جمعے میں پورے نہیں ہوتے، اور نیچے سے قوم سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے. انہیں کیا پتہ جمعہ کیا ہوتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توحید کے بعد ماں باپ. دیکھو توحید کے بعد یہ بوڑھے. ایک اور مقام پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. رب نے فیصلہ کر دیا عبادت میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اچھا سلوک ہے ہم کرتے ہیں. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے بالخصوص ابا جی کہتے باہر نہیں جانا رات کو، اور باہر بیل بجائی ہوئی ہے دوست نے. یہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں پھر سفارشی بنتی ہے، جان دے ہو آ جائے گا جلدی، اور پھر چلا جاتا ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، دوستوں کو بات. فیصلہ کر لو، دیکھ لو. یہ موبائل ہے نا، یہ ہر ایک کی جیب میں ہے نا. ابا جی کہہ دیں آج موبائل مجھے دے دو، مغرب کے بعد موبائل نہیں لینا. مچھلی کی طرح تڑپتا، جیسے وہ پانی کے بغیر تڑپتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ. ماں باپ، میں نے کتنے ماں باپوں کو روتے دیکھا ان جہادیوں کے ہاتھوں. وہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹا جہاد پہ چڑھا دیا، اور اپنے بیٹے سارے گھر میں پالے ہوئے. اور آؤ رات کی تاریکی ہے، دھماکہ ہوا مدینے میں، صحابہ نے ہتھیار سنبھالے، تیار ہوئے، گھوڑے پر چڑھے، دوڑے دھماکے کی طرف. دیکھا امام کائنات ننگی پیٹھ پر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آ رہے. کہتے ہیں پلٹ جاؤ، میں اکیلا ہی دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں. کہتے ہیں لیڈر اگر جہاد پہ چلے جائیں تو پھر جماعتیں کون چلائے گا؟ آئے آئے، نبی سے بڑا بھی کوئی لیڈر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آیا، ابن ماجہ میں نے حدیث پڑھائی ہے پچھلے دنوں پڑھاتے ہوئے سبق. اس نے کہا اللہ کے نبی جہاد پر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، چلو. کہا لیکن ابا جی رو رہے ہیں گھر میں، وہ نہیں جانے دیتے. ماں باپ کو روتا چھوڑ کر اور میں پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ. جیسے ماں باپ کو رلایا، وہاں جا کر اپنے ماں باپ کو ہنسا. تیرا یہی جہاد ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. اب تو میں وہ انگلش میں کہتا ہوں بلائنڈ مین، اندھا آدمی، اس کو بھی پتہ لگ گیا کیسا جہاد ہے. دن کی طرح، سورج کی طرح کھل گیا کہ جہادیوں کا جہاد کیسے ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ آتا ہے، ماں باپ کی اور اولاد کی محبت. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، مجاہدین جہاد پر جا رہے ہیں، جہاد بھی اصلی، عمارتیں بھی اصلی.
صحابہ کا دور، تابعین کا دور، چلے گئے۔ ماں باپ جو تھے نا، وہ اپنے گھر کے اندر درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو پرندے، ماں باپ اور ایک ان کا بیٹا ہے، بچہ۔ باپ اٹھتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے، آ کر پپی لیتا ہے، پیار کرتا ہے اپنے بچے کو چونچ سے، پھر خوش ہو کر دوسری شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں سے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، پھر پیار کرتا ہے، ادھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کھیل رہا ہے اپنے بچے سے۔ اس بزرگ کی وہ محبت جو اولاد کی تھی وہ جاگ اٹھی، صبر کیے بیٹھا تھا نا، بچہ مجاہد پر گیا ہوا تھا۔ وہاں سے اٹھا اور سیدھا امیر المومنین کے دروازے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، میرا بیٹا جہاد پر گیا ہوا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، پرندہ باپ اپنے بیٹے سے پیار، اگر آپ نے میرے بیٹے کو نہ بلایا تو کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہا 4 مہینے ہو گئے۔ یہاں تو کیلے پر خط آتا ہے نا کہ میری جائیداد بھی مجاہدین کے نام کر دو، بچے نے تو کہاں سے آنا۔ اوہ، آپ نے کہا اچھا، رونے لگ گیا۔ آپ نے کہا جاؤ، اچھا آپ کی درخواست سن لی، آپ نے ایک اسپیشل نمائندہ بھیجا، جاؤ فلاں شخص کو بلا لاؤ جہاد پر سے۔ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ آپ نے کہا فلاں بزرگ کو بھی بلا کر لاؤ۔ پردے کے پیچھے بیٹے کو چھپایا اور دودھ کا پیالہ لے کر اس بزرگ کو کہا یہ دودھ پی لو۔ اس نے دودھ اپنے ہونٹوں کو لگایا، پیالہ رکھ کر کہا امیر المومنین، اس دودھ میں سے میرے بیٹے کی ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا باہر آ گیا، بیٹا باہر آ گیا۔ باپ یوں تڑپتے ہوتے ہیں۔ آپ نے قانون بنا دیا، 4 مہینے سے زیادہ کوئی نوجوان جہاد پر نہ رہے، واپس اپنے گھر آ جائے۔ وبالوالدین، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی بڑا صبر کر کر آیا ہوں، عرب کے صحرا سے آیا ہوں، سواری بھی نہیں، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے، اور گرمی بھی اتنی کہ اگر دھوپ میں گوشت رکھ دیا جائے تو وہ سیکنڈوں میں گل جائے گا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی ہے، میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ سوال یہ ہے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وبالوالدین احسانا، حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے۔ سنو اور نوجوانوں، ماں کہتی ہے کچھ اور دروازہ زور سے مار کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ماں روتی رہتی ہے۔ کہا شاید تیری پیدائش پر جو لیبر پین درد زے کی لہریں اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں،
شاید اس کے بدلے ایک لہر کا بدلہ اتر گیا ہو. ایک سینکڑوں لہریں آتی ہیں ماں کو، ہفتہ ہفتہ ہسپتال میں داخل رہتی ہے. ایک لہر کا بدلہ دے دیا. ہم بات ماں کچھ کہے اور بیٹا کی بات نہ مانی جائے آنکھیں نکالتے ہو، بدتمیزیاں کرتے ہو. اور ماں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ. ایک علاقے میں ہیڈ ماسٹر تھے، آپ کو سچا واقعہ سناؤں، شاید کسی نوجوان کی زندگی سنور جائے. کوشش تو یہی ہے. ماں نے بیٹے کو کچھ کہا، بیٹے نے پکڑ کر ماں کو ڈنڈوں سے مارا. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ آج کل میڈیا پر کراچی کی لڑکی اور لاہور کا لڑکا اور ماں باپ کیسے روتے پھرتے ہیں. اور کرو فقہ حنفی بھی عمل، فقہ حنفی اس ملک کا قانون بنائیں گے. کر دیا نا فقہ حنفی نے لڑکی کو باہر. اگر قرآن و سنت پر اہل حدیث ہوتے لا نکاح الا بولی، نکاح ہی نہیں، باطل ہے، نکاح ہی نہیں. یہی تو ہم روتے پھرتے ہیں، قوم کو بتلاتے ہیں فقہ حنفی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. یہ خیر والا ہے، یہ ماڈل ہے تمہارے لیے. چلا گیا سکول، وہ عورت زخموں سے بھری ہوئی اٹھی، ناشتہ نہ کیا بیٹے نے. ماں ہوتی ہے، روٹی پکائی اور پڑوسی کو کہا میرا بیٹا جمیل چلا گیا ہے، بھوکا ہوگا، انتڑیاں ہی اس کی بد دعائیں کر رہی ہوں گی، یہ روٹی لے جاؤ، وہ سکول میں بیٹھ کے کھا لے گا. ماں اور باپ، اگر ماں کچن کے چولہے پر جلتی ہے تو آپ سورج کی تپتی ہوئی تپش میں باہر چلتا اس بچے کی خاطر. اور بچہ ماں باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار. یہاں شادی نہیں کرو گے تو خودکشی کر لوں گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ. ٹائم تو ختم ہو رہا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى. آگے چلتے ہیں، باتیں لمبی ہو جائیں گی. کافی عرصے کے بعد مجھے پنجابی صاحب کی مسجد میں آنے کا موقع اللہ تعالی نے عطا کیا، اللہ قبول فرمائے. نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى. قرابت والوں کو دو، رشتہ داروں کو دو. وَبِذِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کو دو. ہمارا رشتہ دار شریک جسے ہم کہتے ہیں شریکے، اگر وہ سلام نہ کرے، ناراض ہو جائے تو ہم، وہ سال ناراض رہے تو ہم 5 سال سلام نہیں کرتے. اہل حدیث ہے نا اس لیے. وَبِذِي الْقُرْبَى. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ کسی عام کو دے گا وہ صدقہ ہے، کسی رشتہ دار کو دے گا تجھے دوہرا ثواب ملے گا. نمبر 1 صدقے کا، نمبر 2 صلہ رحمی کا. ایک اور حدیث سنیے، اور مجھ سمیت اس حدیث کے اندر جو 2 باتیں ہیں ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ مجھے مل جائے، میری بھی خواہش ہے. فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اگر کوئی چاہتا ہے، سن لو توجہ سے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں فراخی ہو، 1 فیکٹری ہے تو 2 ہے تو 4 ہے تو 8. اب پوری مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہتا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. موٹر سائیکل ہو تو کہتے ہیں سوزوکی کار ہو تو اگلی کرولا ہو تو ہونڈا اور ہر کوئی چاہتا ہے. پیغمبر کا فرمان، میرا نہیں. پیغمبر سچے تھے کہ نہیں؟ 2 کام ہے. جو چاہتا ہے
جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، فراخی ہو، مالدار بنوں، میں بھی مسجدیں بناؤں، مدرسے بناؤں۔ نمبر 2، جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو۔ بابے سے بھی پوچھ لو، 100 سال عمر ہے نا، کتنی عمر ہے؟ 100 سال۔ بابا جی سناؤ کہ دعا کرو نا اللہ صحت دے دے۔ یہ نہیں کہتے دعا کرو نا حوروں سے پاس چلا جاؤ، نہیں، کہتے صحت دے دے۔ بیٹے بھی کہتے دعا کریں نا شاہ صاحب۔ دونوں ہر بندہ چاہتا ہے عمر لمبی، عمر بولو لمبی۔ خطیب بلوانا چاہے شریعت میں تو بلوا سکتا ہے۔ حدیث ثابت، آپ نے فرمایا تھا عبداللہ کھڑا ہو، نماز پڑھی ہے 2 رکعتیں؟ نہیں پڑھی، پڑھ، لیکن آپس میں آپ نہیں بول سکتے۔ میری کوشش ہوتی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، کہ جو باتیں میں کروں کہیں بھی میں ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث سے ان کو ثابت بھی کرتا جاؤں۔ فرمایا 2 باتیں، علم میں فراوانی، رزق میں فراوانی۔ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہتا ہو نہیں اتنا ہی کافی ہے، کہتے اور آ جائے، میں نے 2 مسجدیں بنائی، 3ری بنا دوں گا۔ عمر لمبی کرے کیا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، صلہ رحمی کرے، جو ناراض ہے ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے۔ ہے بڑا مشکل کام، ہے بڑا مشکل کام۔ سالہ ناراض ہو کہتے میں پڑھویا ہو کے انہوں سلام کرا، یہ نہیں ہو سکتا، تینوں طلاق نہ دے دوں میں جان چھڑا لوں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کی کفالت۔ مدرسوں میں جایا کریں، آپ کے شہر میں تو مدارس جامعات، جایا کریں اور پوچھا کریں یتیم ہیں اس مدرسے میں، پھر دیکھا کریں سردیوں میں جرابیں ہیں ان کے پاس، ٹوپی ہے، جرسی ہے، سوٹ کتنے، بستر کیسے، کھانا کیسے، موسمی پھل کھائے کہ نہیں کھائے۔ جو چاہتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے نبی کے محل کے ساتھ، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب میں اگر پوچھوں نا آپ سب سے کہ نبی کے پڑوس میں محل چاہتے ہو؟ جو نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے، میں تو سب سے پہلے چاہتا ہوں، آپ سب چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ وہاں پنجابی صاحب پھر نظمیں سنائیں جنت میں، ہمیں سارے کٹھے ہوں اسی طریقے سے، سبحان اللہ۔ میں جمعہ نہیں دیتا نا، پنجابی صاحب پھر نظمیں شروع کر دیتے، بڑی سریلی آواز ہے، شاہ جی ہونتے دے دو جمعہ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کی کفالت، یتیم کی کفالت۔ میرا پیغمبر در یتیم، 6 سال کے تھے تو ماں بھی چلی گئی، باپ پہلے ہی چلا گیا، اور بننا کیا ہے؟ پوری دنیا کا امام۔ اللہ اکبر، تربیت کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ والیتامى والمساکین، آگے چلتے ہیں، یہ ایک آیت ہے میں پوری کر لوں، کوشش ہے جمعے تک۔ مسکین اور فقیر میں فرق ہے اہل علم کے ہاں۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ فقیر نہیں جو ہر اشارے پر آپ کا شیشہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، چرسی، بھنگی، نشئی، اور آپ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ، 1000 10,000 گاڑی میں رکھ لیے، شام تک ہر عورت مرد بچے کو دے کر سمجھتے ہیں کھاتے میں لکھ دو 10,000 زکوٰۃ، بیکار، کوئی زکوٰۃ نہیں لگی آپ کی۔
زکوٰۃ کا اصول قرآن میں ہے، قرآن سے خوبصورت کتاب کس کی ہے؟ آپ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں، وہ آپ کے پیسے لے کر جا کر چرس پیتا ہے، زکوٰۃ ہے۔ والمساکین، مسکین، مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو صبح کو تو روٹی کھا لیتا ہے، شام کی روٹی اس کے گھر میں نہیں ہوتی، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی میں سفید پوش آدمی، باہر نکلا سفید سوٹ استری کیا ہوا، ترا لگا ہوا، پگڑی بندھی ہوئی، صاف جوتے، آپ سمجھتے ہیں بڑا امیر آدمی، باہر یہ بھرم ہے اور اندر شام کی روٹی نہیں صبح کو مل گئی، یہ مسکین ہوتا ہے۔ اس کے گھر خود جایا کریں، وہ اپنی عزت نفس کو بچاتا ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈبہ تیار کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں مسکین کو، اور ساتھ موبائل والا کہتا ہے تصویر بنا، تصویر بنا۔ وہ بیچارہ مانگتا اس لیے نہیں کہ عزت نفس پہ حرف نہ آئے، اور ہم اس کی عزت نفس فیس بک پر لگا دیتے، فیس بک پہ لگا دیتے۔ سوچئے گا ذرا۔ اور اگلی آیت اگر آپ پڑھیں تو یہ مسکینوں کو دینے والوں کے بارے میں بڑے سخت وعید ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے مہینے آخری جمعہ ہے نا، اس میں کچھ اس پر بات کر سکوں۔ والمساکین، تلاش کیا کریں، آپ کے محلے میں ہوتے ہیں، وہ چوکوں میں نہیں کھڑے ہوتے، وہ گاڑیوں کے شیشے نہیں کھٹکھٹاتے، وہ ہاتھ میں ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ لیٹر پیڈ پر وہ چوکوں میں لے کر کھڑے نہیں ہوتے۔ والمساکین، وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چپکے سے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھاٹ کر جو ہی کنڈی کھلے اندر سامان پھینک اور بھاگ جا، پتہ ہی نہ لگے کون رہا۔ وہ باہر نکل کر دیکھے یہ شاپر کون پھینک گیا 10,000 روپے کا، ہے کوئی ایسا؟ والمساکین، ہمارے تو انداز ہی الگ بدل گئے۔ پیغمبر کی مسجد، مسجد نبی، پیغمبر کے شاگرد، اصحاب صبح، پیغمبر کا چبوترا، قرآن کی تعلیم۔ صحابہ چپکے سے آتے، کھجوروں کے خوشے وہاں سائڈ پر لٹکا دیتے، یہ اٹھتے اور کھا لیتے۔ آپ نے دیکھا کوئی بیکار کھجوریں بھی بیچ میں ہیں، آپ نے فرمایا ردی مال اللہ قبول نہیں کرتا، اچھی کھجوریں لایا کر۔ یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ کون لایا۔ والمساکین، دینے کا طریقہ ہم سے سیکھ لیں، ہم سے سیکھ۔ ہائے ہائے، والمساکین، چپکے سے دے۔ ہم کراچی میں تھے، راشن تقسیم کیا کرتے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے پلا دیں، ہمارا نمائندہ بیل بجاتا، پیروں کی چاپ ابھی شروع ہوتی، راشن کا گٹو رکھا اور سیڑھی ادھر لڑکا دڑا دڑ نیچے ادھر، وہ دروازہ کھولتا، سامان تو پڑا ہوا، بندہ کوئی نہیں، وہ سامان اٹھاتا اندر لے جاتا، مہینے بعد پھر چلے جاتے لڑکے۔ والمساکین، آگے چلتے ہیں، وقت قریب ہو رہا ہے۔ والجاری ذی القربہ، والجاری ذی القربہ، پڑوسی اور رشتہ دار، دو چیزیں جمع ہو گئی، پڑوسی اور رشتہ دار، پڑوسی بھی ہو اور برادری بھی ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین مجھے وصیت کرتے رہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، 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 حتیٰ کہ میں ڈر گیا کہ جبریل امین اب کہہ دے گا جائیداد میں بھی پڑوسی کا حق ہے، اتنا حق ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ قسم اٹھائی، نبی قسم نہ بھی اٹھائے سچا ہے کہ نہیں؟ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے پڑوسی بے خوف نہ، چھت پہ چڑھ کر پتنگ بازی، کبوتر بازی، پتھر بازی، گھروں میں جھانکنا، اور پڑوسی اپنی بیٹیوں کو اندر کر رہا ہے، یہ نلائک اوپر چڑھا ہوا ہے، اندر ہو جاؤ، مقابلہ نہیں کر سکتا، لڑائی ہو جائے گی، مسلمان ہے۔ والجار الجنب والجار ذی القربہ،
یہ پڑوسی بھی ہے اور برادری بھی ہے، دھیان رکھ، خالی ٹکرے نہ مار مسجد میں۔ نمبر 5 والجار الجنب، اجنبی پڑوسی ہے، کوئی برادری نہیں، رشتہ دار نہیں، اجنبی پڑوسی ہے، اجنبی پڑوسی، اس کا خیال رکھ، دیکھ شام کو کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پکانے لگے ہو پانی زیادہ کر لو تاکہ تیرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، مجھے کھانے کھلا دے گا۔ کبھی پڑوسیوں کا خیال کیا؟ محلے میں چیک کیا کہ جو شاپر لے کر آ رہا ہوں فروٹ کا اور میرے پڑوسی کے بچے عجیب نگاہوں سے اس شاپر کو تکتے ہی دیکھتے ہی جا رہے ہیں، یہ شاپر اس کے گھر نہ دے آؤں چپکے سے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، پہلو کا ساتھی۔ نمبر 1 مسافر، آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، ساتھ گاڑی میں آپ کے 3 سیٹوں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، جہاز میں 3 سیٹوں پر 2 سیٹوں پر ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا، یہ پہلو کا ساتھی ہے۔ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اچھا کیونکہ مجھے حاجی صاحب نے بتلایا 1:30 بجے ختم ہوتا ہے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اور میں کیا کرتا ہوں دبا کے رکھتا ہوں اس کو، تھوڑا سا خود کھل کر بیٹھوں، پیسے بھرے ہیں اور وہ بیچارہ کمزور ہے میری طرح کا، وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے سائیڈ میں، دیکھتا ہے اس کی طرف کہ مسلمان بن، اور یہ کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، مسلمان بننے کی کیا ضرورت، جنت تو میری ہے نا۔ مولویوں نے جو کر رکھا ہے یہ حالت، آئے ہائے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، بوتل پی رہا ہے اور وہ بیچارہ غریب ہے وہ نہیں پی رہا، آ گیا نا کیا مطعم ریسٹ ایریا، میں نے بوتل منگوا لی ہے اور میں اسے پوچھتا بھی نہیں ہوں، وہ بیچارہ چپکے سے بیٹھا، ایک منگوائے گی تو 2 منگوا لینا، ایک اس کو دے تاکہ قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ پہلو کا ساتھی۔ نمبر 1 دیکھ اس کے ساتھ تو کیسا سفر کرتا ہے، ایسے سفر کر وہ گھر جا کر کہے میں نے سفر کے دوران بڑے سفر کیے لیکن آج میں نے ایک مسلمان کے ساتھ سفر کیا جو کھاتا تھا مجھے کھلاتا تھا، لیکن اپنی ذمہ داری پر، یہ نہ ہو کوئی وہ آپ کو نشے کا جوس پلا کر ساری جیب لے جائے کہ شاید آپ نے کہا تھا پی لینا، دھیان سے۔ والصاحب بالجنب۔ نمبر 2 پہلو کا ساتھی، بیوی پہلو کا ساتھی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے میں باہر تو بڑے کہہ کے اور پیار اور مسکراہٹے، اور گھر میں داخل ہوتا ہی میں ڈی ایس پی بن جاتا ہوں، بیوی سے مانگتا پانی ہوں، وہ لاتی وہ خالی گلاس ہے، اسے چڑھی ہوئی ہے کمڑی کہ آ گیا جلاد شاہ، آئے ہائے۔ پہلو کا ساتھی ہے، بیڈ پر تیرے ساتھ، رات کو تیرے ساتھ، دن کے ساتھ تیرے ساتھ۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی کا خیال کر۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن آج میرا موضوع کیونکہ مردوں کے ساتھ چل رہا ہے میں انہیں ٹچ نہیں کرتا، پھر کبھی سے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی بیوی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ۔ باہر تو 4 دن مری کا ٹور لگا کر آیا، بیوی وہاں عیاشیاں مار کر آیا، اور بیوی میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اور یہ پہلو کا ساتھی اس کو کس کوڑے کرکٹ میں پھینک کر جا رہا ہے۔ والصاحب بالجنب، کوئی قرآن پڑھا کرے۔ مولویوں کی اکثریت نے آپ کو شعر و شاعری پر لگا دیا، چس آ گئی ہے، بڑے شعر پڑھے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ کہو 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 کہو۔ کوئی 4 آیتیں یاد کر لیا کریں، ایک آیت ہی پڑھ لیں اور پھر اس کو میں اوپر سے لے کر نیچے تک فٹ کروں، فیل فیل۔ جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا؟
وصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو ایسے نہ مارو جیسے جانور کو مارتے، نشان نہ پڑے، چہرے پر نہ مارو، چہرے پر نہ مارو۔ ایک اور، ایک آدمی کی بیوی کی زبان بند ہو گئی، مجھے فون کیا، شاہ صاحب زبان بند ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں سکون بڑا ہے، سکون بڑا ہے، اللہ کرے بند ہی رہے۔ وصاحب بالجنب۔ نمبر 3، طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پہلو کے ساتھی۔ اور چوتھی بات بھی کہہ دوں، کیونکہ آپ فیکٹری آنر ہیں، تجار ہیں، بڑے بڑے تجارت کرتے ہیں۔ مجھے ملک صاحب نے بتلایا، میں شیخ پورہ سے یہاں شفٹ ہوا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، آپ کے یہاں نوکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، اس آیت کے تحت وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہن، ان کا خیال رکھو۔ پہلو کے ساتھی ہیں آپ کے، نوکر ہیں آپ کے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسجدیں ہی بند ہوتی ہیں، مسافر کہاں جائے؟ مسجدوں کے تالے، مسافر آ گیا ہے، سفیروں کو دیکھ لو آپ، یا آپ ہی سفر کر رہے ہیں۔ پہلے ہر گاؤں میں مسافر جو پہنچتا تھا وہ اللہ کے گھر میں جاتا تھا۔ اسلاف کی کتابیں پڑھ کر دیکھ، مسجد کے اندر پہنچ کر وضو کرتا، نماز پڑھتا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، قرآن کے اوراق درست کرتا تھا۔ پھر مسجد والے آتے، دیکھتے نیا بندہ آ گیا، کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے آیا ہوں، خیریت ہے؟ یہاں سے کپڑا خریدنا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، چلو مسافر آئیے آپ کو کھانا کھلاتا۔ اگر نہ جلدی کر، اسی مسجد بند کرنی، باہر نکل، باہر نکل۔ اللہ کا فضل ہے، اسلام آباد G11-2 میں میرا مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے، 3 منزلہ، 24 گھنٹے مسجد کھلی رہتی ہے، 24 گھنٹے، رات کو بھی گن مین بیٹھا ہوتا ہے، جی واش روم جانا، آؤ۔ یہاں اتنے بڑے بڑے تالے لگائے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ ایک شخص تھا جو مدینے میں پہنچا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مدینے میں پہنچا، نہ روزگار مل سکا، کہا شام کی طرف جاتا ہوں، کشتی میں سوار ہوا، طوفان آیا، سب چیزیں تباہ ہو گئی، ایک لکڑی کا تختہ ہی رہ گیا، کشتی بھی گئی، جدھر پانی کا رخ ادھر ہی، ایک جزیرے میں پہنچا۔ سنیے گا، ایک جزیرے میں پہنچا، وہاں اترا تو چھوٹی سی مسجد تھی گاؤں کی، اس مسجد میں چلا گیا۔ اسی کے حوالے سے، مسافر تھا نا، کس کے گھر جائے، برادری تو ہے نہیں، مسجد میں چلا گیا۔ جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا گھر رب کا گھر ہے۔ لوگ کٹھے ہوئے، اذان کا وقت ہوا تو اذان دی، اذان عربی لہجے میں دی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا۔ ادھر کدھر؟ کہا طوفان نے ادھر پہنچا دیا ہے۔ ایک گیا، وہ کھانا لے آیا، کھانا لے آیا، کہا سو جاؤ، آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ہم دیں گے۔ گاؤں والے کہنے لگے، اور یہاں سبحان اللہ، صبح ہوئی، بچے دیکھے اس نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں سبق پڑھاتا ہوں، الف با تا ثا جیم ہا خا۔ وہ مسجد کا ایک چودھری کہنے لگا، آپ یہ پڑھا لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو حافظ قرآن ہوں۔ اس نے کہا ہم آپ کی تنخواہ لگا دیتے ہیں، ہمیں نماز بھی پڑھایا کر، بچے بھی پڑھایا کر۔ ہائے ہائے، ایک وقت آیا انہوں نے اس مسافر کی اپنے گاؤں کی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ کیوں؟ وابن السبیل، وابن السبیل۔ اور اہل حدیث تو اتنے خشکے ہوتے ہیں، کوئی آئے تو پانی بھی نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کدھروں آیا فلاں؟ اچھا جی ملاقات، جاؤ جاؤ۔
جاؤ، ہونا کیا چاہیے؟ تعارف بعد میں، پانی کا گلاس اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ یار بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں گھنٹوں بیٹھے رہو، روٹی تو بڑی دور کی بات۔ وابن السبیل، مسافروں کا خیال رکھا کرو۔ بڑے بڑے امیر مسافر ہوتے دیکھے اور بڑے بڑے مسافر امیر ہوتے دیکھے۔ وآخر دعوانا